بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اور جس میں 5 رکوع ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج 6واں رکوع ہم نے شروع کرنا ہے، اور اس کی کل 13 آیات ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا پوری تقریباً ہسٹری ہم نے اکارڈنگ ٹو قرآن ساری ہم نے ڈسکس کی تھی، تو اسی کی تفصیل یہاں پہ شروع ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر سلیس اس کا ترجمہ سیکھ کر پھر ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 47 سے 47 سے، یا جو رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اسرائیل کی اولاد، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یا الگ ہے، اے بنی اسرائیل، بنی اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، بنی اسماعیل لگا سکتے ہیں، بنی ابراہیم لگا سکتے ہیں، ابراہیم کی اولاد، اسماعیل کی اولاد، یا اسرائیل کی اولاد، یعنی عربی بولنے کے لیے یہ اس طریقے سے استعمال ہوگا۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، اس کو جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا، لام کے ساتھ اس کو جو ہے نا زال کو پڑھیں گے، لیکن جب الگ پڑھیں گے تو اذکروا پڑھیں گے۔ یہ جو ہے وہ ایک عربی کا اصول ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے پارے سے یہ بھی شروع کریں گے۔ تو اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت۔ نعمتی میں جو آخر میں یا ہے اس کو یا متکلم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے میری نعمت۔ نعمتن آپ کو تو ویسے پتہ ہے، نعمت کا معنی اردو اور عربی میں سیم ہی ہے، نعمت۔ تو نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمتو، میں نے انعام کی، انعمتو، جس طرح صراط الذین انعمت علیہم، وہاں میں ہم نے پڑھا تھا انعمتا، جو تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، یہاں انعمتو میں نے انعام کیا۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک وہاں پہ زبر تھی اور یہاں پہ پیش ہے، زبر اور پیش کے بدلنے سے لفظ پیچھے سے سیم ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بڑے غور سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، کم تم سب، تو جو میں نے تم پر انعام کی، واو، اور انی، یہ کہ میں نے ہی، فضلتکم، تمہیں فضیلت بخشی یا فضیلت دی، فضلتو، میں نے فضیلت دی، کم، تم کو، علی العالمین، علی پر، العالمین، جہانوں پر، ٹھیک ہے۔ تو انی، کہ میں نے ہی یا بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت بخشی یا فضیلت دی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 48 ہے، واتقوا یوما، اس کو ملا کے پڑھیں گے، واتقوا یوما لا تجزی، اصل میں الگ الگ پڑھیں گے تو واتقوا یومن ہے، تو آگے جب ملائیں گے تو یومل ہو جائے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اس کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو شفاعتوں ہو جائے گا، شفاعتوں، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، واتقوا، تم سب بچو، واو کا ترجمہ اور ہے، اور تم سب بچو، یومن، اس دن سے، لا، نہیں، تجزی، کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان سے، یعنی کوئی جان کسی جان سے کام نہیں آئے گی، شیئن، کچھ بھی، یا کچھ، دونوں طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ واو اور لا، نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، نہ قبول کیا جائے گا یا قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، یعنی اس جان سے، نفسن کی طرف لوٹ رہی ہے، شفاعتن، کوئی سفارش، اس جان سے کوئی سفارش بھی قبول
نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، ولا واو اور لا، نہ یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، واو اور لا نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی، ان سب کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو 2 آیتیں میرے خیال سے کافی ہے اس کا. پہلے ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلی آیات کا انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سورہ بقرہ رکوع نمبر 6، اس کی کل 13 آیات ہیں. سب سے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 47 ہے، اس کی تفسیر کی طرف ہم چل رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں فضیلت دی علی العالمین، جہانوں پر. اب یہاں جب ہم نے پچھلا رکوع پڑھا تھا نا، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 40 میں اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تھے. وہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب تفصیل کے ساتھ ان کا بیان یہاں سے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، اور واعظ کا یہ انداز نہایت بلیغ اور مؤثر ہوتا ہے. یعنی جب تفصیل سے کسی کو بتایا جائے، ایک ہوتا ہے کہ ویسے بندہ ہلکی سی کسی کو اشارہ کر دیتا ہے کہ فلاں وقت میں جو ہے نا وہ، یا بلکہ اس طرح کہتا ہے کہ تم پر کئی احسانات کیے ہیں میں نے، یا کئی چیزیں تمہیں میں نے دی ہیں. اس کو یاد نہیں آتا کون کون سی چیزیں کب کب کس کس وقت پہ. جب اس کو بتایا جاتا ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، ہاں یار اتنا اتنا کچھ اس بندے نے میرے لیے کیا ہے. تو تفصیل کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے نا، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. نیز ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دوسری بےہودگیوں سے باز آ جاؤ. اچھا، یہاں پر آیت میں کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. تو جہان العالمین، ظاہر سی بات ہے، ہم نے جب سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا تو وہاں پہ العالمین کا ترجمہ ہم نے کیا تھا تمام جہان. تو یہاں پر ہم نے جہانوں کا ترجمہ کیا ہے، یا تمام جہان جو ترجمہ کیا ہے، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کی امت سب سے افضل ہو گئی. تو اس وقت ان کو تمام جہانوں پر فضیلت تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ سب سے افضل ہو گئی. اس کے دلائل کیا ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا یا نکالا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں، لکان خیر لہم، یقین ان کے لیے بہترین ہو جائے گا. منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ کنتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین امت جو ہے نا کہا ہے. تو سب سے بہترین امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی امت ٹھہری ہے. اب باقی جو پچھلی فضیلتیں تھیں وہ ساری ظاہر سی بات ہے ان کے وقت کے لیے تھی، وہ اب ختم ہو چکی ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 2652 نمبر پر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے. فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملیں گے. یعنی میرے زمانے کے لوگ سے مراد صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. یہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں. اچھا جی، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ہم تفصیل سے اس کو پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو وہ اسی وجہ سے ہم نے پڑھا تھا تاکہ ہم اگلی جو آیات ہیں جو بنی اسرائیل کے متعلق اب جتنی بھی ہوں گی، ان میں اگر ہم سے متعلق کوئی چیز یا عقیدے کی کوئی بات آئے گی تو اس میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے. بصورت دیگر ہم آیات کا ترجمہ اور ان کا جو معنی اور مفہوم ہے اور ہماری زندگی کے لیے اس میں سے کیا نکلتا ہے وہ ہم اس میں سے سیکھ لیں گے. تو اگلی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور بچو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے، شیئن کچھ بھی.
ولا يقبل منها شفاعہ، ان سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ہر اعتبار سے۔ اب یہاں پر نعمت یاد دلانے کے بعد نا انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ نا اپنے انبیاء اور بڑے لوگوں پر جو نیک ہوتے تھے بڑا ناز کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد یہ انبیاء ہیں اور یہ جو بھی چاہیں یہ کر سکتے ہیں، جس طرح یہ اسی طرح کا ایک باطل عقیدہ ہمارے لوگوں کا بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ساڈی اس طرح کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ ساڈی وہ سوندا نہیں، فلاں دی موڑدا نہیں، یا ہماری جو ہے نا وہ سنی نہیں جاتی، اور فلاں شخص کی جو ہے وہ کبھی واپس مطلب وہ جو بھی مانگے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بولے جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ کوئی بھی انسان، ہاں کچھ چیزیں، کچھ پابندیاں تو ہیں کہ حرام بندہ کھاتا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا جو ہے نا وہ بندہ کسی خاص حالت میں ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے یا زنا کر رہا ہے تو اس کا ایمان اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو کچھ اس طرح کی حالتیں تو موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کہا ہو کہ میں نے انسانوں کی دعائیں نہیں قبول کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دعا کو قبول کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سننے والا وہ ڈائریکٹ وہ سنتا نہیں ہے ان بزرگوں کے ذریعے سے، اور کچھ لوگ اتنا اعتماد کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ان کو راضی کر لیں کسی طریقے سے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ان یہودیوں کے اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ کہ بزرگ یا انبیاء بخشوا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ قیامت کا دن کیسا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، عمل اپنے اپنے۔ یہاں دنیا کے اندر جو تم نے کرنا ہے وہ تم کر لو، دنیا کے اندر اگر تم نے کسی سے مدد لینی ہے لے لو، دنیا کے اندر تم نے کسی کو کہنا ہے کہ بھائی یہ فلاں چیز اٹھا کے مجھے دے دو۔ دو قسم کی مدد ہوتی ہے نا، آگے میں انشاءاللہ وہ بتاتا بھی ہوں۔ سفارش بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی سفارش ہوتی ہے، ایک آخرت میں ہوتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی مدد یا مدد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی مدد ہے، ایک اخروی مدد ہے۔ دنیاوی مدد کیا ہے کہ بھائی میں کوئی سامان نہیں اٹھا پا رہا تو میں کسی کو کہتا ہوں یار یہ ہیلپ کرنا ہے، مجھے اٹھوا دو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مدد ہو جاتی ہے۔ یا مجھے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، میں کسی کو کہتا ہوں یار میری ہیلپ کر دو، مدد کر دو۔ ان چیزوں میں جو انسان کسی کی مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں انسان کی مدد نہیں کر سکتا ہے، جیسے اگر ہم کسی کو کہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہو رہی کسی کو، تو ہم کسی کو کہیں بھائی اس کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ کہے گا بھائی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ یہ کوئی انسان اگر کر سکتا ہوتا تو آج دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہو رہے ہوتے کہ لوگ جو ہے نا وہ بڑی کوششوں کے باوجود بے اولاد بیٹھے ہوئے۔ تو کچھ چیزیں انسان کر سکتا ہے، کچھ چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو یہاں دنیا کے اندر تو چلو تمہاری جو ایک دوسرے کی مدد ہے، تم کنبہ قبیلہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے نکل آتے ہو، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے، یہاں پر تین چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ولا یقبل منها شفاعہ، ولا یؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون۔ اب یہاں دیکھیں، کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں۔ دیکھیں نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کی نفی کر دی۔ ولا یقبل منها شفاعہ، بھائی کوئی سیاسی پارٹی، کوئی بڑا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نیک شخص، جب تک سفارش قیامت والے دن ہوگی، وہ آگے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ کون کس کی سفارش کر سکے گا۔ قیامت کے دن سفارش ہوگی، لیکن جو بندہ کفر پہ مر گیا، جو بندہ شرک پہ مر گیا، مشرک اور کافر، ان کے لیے کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کفار کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اچھا تو یہاں پر ایک تو ولا یقبل منها شفاعہ، ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو بندہ پیسے دے کے، فدیہ دے کے، اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو چلو یار اس کا جو بھی قصاص بنتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بندہ دے کے کر لیتا ہے۔ ولا هم ينصرون، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا طاقتور ہے، اس کی فیملی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے دوست احباب بہت زیادہ ہیں، اس کا معاشرے کے اندر بہت جو ہے نا وہ
نام ہے تو ٹھیک کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر لی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تین چیزیں، تین صورتوں میں سے کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے تینوں کی نفی کر دی۔ اس کے بعد یہاں پر ظاہر سی بات ہے، اب ذکر ہوا ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو سفارش کیا ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے اسلامی احکامات کیا ہیں، کچھ وہ ہم سیکھ لیں، کیونکہ یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے تو یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ سفارش عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جو قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا مومن جو ہے وہ مومنوں کی کریں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کی کریں گے۔ تو وہ کس طریقے سے ہوگی؟ سب سے پہلے شفاعت، اچھا اس کے لیے نا اردو میں سفارش کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں الشفاعہ یا شفاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شفاعت اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو شفاعت کسے کہتے ہیں یا سفارش کسے کہتے ہیں جو قیامت کے دن ہوگی، یا ویسے ہی اس کی سفارش کی جو ایک تعریف ہے وہ ہم لے لیتے ہیں۔ تو التوسط للغیر بجلب منفعت مشروعۃ له او دفع مضرۃ عنہ، کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اگر کوئی کام فائدہ مند ہے یا کوئی کام نقصان دہ، فائدہ مند کام کے لیے کسی دوسرے کو کہہ دینا کہ بھائی اس بندے کو اس کام میں لگا دو، یا کسی دوسرے بندے کو یہ کہہ دینا کہ اس کو یہ نقصان نہ پہنچاؤ۔ یعنی میں اگر کسی التوسط للغیر، کسی دوسرے شخص کو میں جا کے کہتا ہوں کہ فلاں شخص کو آپ اس پر ظلم کر رہے ہو، اس پہ نہ کرو، یا میں کہتا ہوں فلاں شخص کی وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کو آپ تنگ کر رہے ہو، نہ کرو، یعنی اس سے میں او دفع مضرۃ عنہ، اس سے کوئی نقصان والی چیز دور کر دیتا ہوں اس کو کہہ کے، تو یہ کوئی اچھی سفارش، یعنی اس کو بھی سفارش کہا جاتا ہے۔ بجلب منفعت مشروعات لہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، ٹیلنٹڈ ہے، اچھا کام کر سکتا ہے، میرے کسی دوست کی فیکٹری میں، اس کی کمپنی میں کسی بندے کی ضرورت ہے، میں اس کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ بھائی فلاں جگہ وہ میرا ایک دوست ہے یا فلاں بندہ ہے، اس کی سفارش جو ہے وہ میں کرتا ہوں، تو آپ جانا وہ اس کو کام دے دیں یا اس کو کوئی نہ کوئی چیز سکھا دیں۔ تو اچھے کام میں اس کی مدد کرنے کے لیے یا برے کام سے اس کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کو کوئی کام کہنا، اس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ اب سفارش جو ہے یا شفاعت جو ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شفاعت دنیا میں ہوتی ہے اور ایک شفاعت آخر میں ہوتی ہے۔ دونوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جو شفاعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ یہ سفارش کرنی چاہیے۔ اگر میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، میری وجہ سے کسی کو نوکری مل رہی، غلط سفارشیں نہیں جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے، نہ بندے کے پاس ڈگریاں پوری ہیں، نہ بندہ جو ہے نا وہ کام کاج کر سکتا ہے، بس ٹھیک ہے واقفیت ہے تو لگوا دو، اس کو کہہ کے فلاں جگہ فلاں پوسٹ پہ بٹھا دو۔ یہ اس طریقے سے کام خراب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ اس قابل بھی ہو، وگرنہ سوال مجھ سے ہونا ہے۔ میں اگر کسی کو غلط ریکمینڈ کر دیتا ہوں، میری وجہ سے کوئی بندہ غلط پوسٹ پہ جا کے، یعنی وہ اس قابل نہیں ہے لیکن بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا گناہ مجھے ملنا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر سفارش ہے، تو یہ میں یشفع، یہ دونوں قسموں کی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی ذکر کی ہے۔ میں یشفع شفاعتاً حسنتاً، جس شخص نے اچھی سفارش کی کسی کی، یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس کا حصہ اس میں سے ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعتاً سیئۃً، اور جس نے کوئی بری سفارش کی، یکن لہو کفل منہا، اس کو بوجھ وہاں پہ ملے گا۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وقت مقرر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر سورہ نساء میں کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ سفارش دو قسم کی ہوتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص میرے پاس سفارش کے لیے آتا ہے، مجھے سفارش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ اس قابل ہے تو۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءہ السائل، یعنی ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے والا، کوئی سائل آتا، او طلبت الیہ حاجۃ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی طلب کی جاتی کہ یا رسول اللہ فلاں چیز فلاں شخص کو چاہیے، یا فلاں شخص جو ہے وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، اشفعوا تؤجروا، لوگوں سفارش کر دیا کرو، تؤجروا، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے اپنے نبی کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتا ہے۔
تو یہ جو ٹکڑا ہے اس کو یاد رکھیں، اشفعوا تؤجروا، سفارش کیا کرو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ تو دنیا میں سفارش کی جا سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو سفارش کی بھی، جیسے کہ ایک واقعہ میں نے یہاں پہ بالکل مختصر سا لکھا ہے، بریرہ اور مغیث کا قصہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو ہے نا واقعہ موجود ہے کہ بریرہ ایک لونڈی تھی جو کہ آزاد ہو گئی، اور مغیث اس کا بریرہ کا شوہر تھا، یہ غلام ہی رہا، یہ آزاد نہیں ہوا، اس کو اس کے مالکوں نے آزاد نہیں کیا۔ اب کیا ہوا کہ بریرہ وہ مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، یعنی جب عورت آزاد ہو گئی ہے تو وہ غلام کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، یہ اس کی اجازت ہے، یعنی اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، اب وہ چاہے تو دوبارہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے بصورت دیگر۔ آزاد عورت کا آزاد مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، غلام کا غلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بریرہ جو ہے وہ اس سے مغیث سے دور ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ جو قصہ ہے اس میں کأنی انظر الیہ یطوف خلفہا یبکی ودموعہ تسیل علی لحیتہ، جو مغیث تھا یہ بریرہ کے ساتھ بہت اچھے اس کے تعلقات تھے، بہت محبت کرنے والا، تو یہ پیچھے پیچھے گلیوں میں بریرہ کے گھوم رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثا، کیا تجھے تعجب نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے مغیث بریرہ سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف اگر بریرہ کو دیکھیں تو وہ مغیث سے بڑی نفرت کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر سفارش کی بریرہ سے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتی، اے بریرہ اگر آپ اس سے رجوع کر لیں، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، دوبارہ سے زندگی آپ لوگوں کی شروع ہو جائے۔ قالت یا رسول اللہ تأمرنی، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تأمرنی، آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ قالا، آپ نے فرمایا انما انا اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ قالت لا حاجت لی فیہ، تو اس نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں مان لیتی ہوں، اگر سفارش ہے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس حدیث سے کئی ایک مسئلے پتہ چلے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سفارش کر دیتے تھے، حالانکہ پتہ ہے کہ بریرہ پسند نہیں کرتی لیکن پھر بھی سفارش کر دی۔ دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ نے فرمایا لو راجعتی، اگر تو رجوع کر لے، تو یہاں پر انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ آپ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کا مشورہ ہے، آپ حکم دے رہے ہیں کہ سفارش ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ کو پتا تھا کہ جب آپ حکم دیتے ہیں تو وہ فرض ہو جاتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی حکم تھے صحابہ کرام اس کو صحیح طور پہ سمجھتے تھے کہ آپ کا یہ جو حکم ہے یہ واقعی حکم لازمی طور پر کرنے والا ہے، یا یہ لفظ حکمن حکم تو ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ مستحب کے لیے، جیسے یہاں پر اب حکم تو دے دیا لیکن وہ حکم لازمی والا حکم نہیں تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم نے جو دین کو سمجھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یا قرآن کی آیات کو لینا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام ان پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام عمل کریں گے ویسے ہی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنی سوچ اور اپنی جو ہے نا وہ تھیوری کو بیچ میں نہیں لے کے آنا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں یہ ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہوگا، نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے سمجھ رہے ہیں آیت کو یا حدیث کو، جیسے وہ عمل کرتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کئی ایک مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ بہرحال ہم موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی دنیا کی سفارش، کہ دنیا میں سفارش ہمیں کرنی چاہیے، اور ان کاموں کے اندر جو کہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہم نے شرائط کو ذکر کی۔ ایک ہے آخرت میں شفاعت، جو کہ اس آیت میں ذکر بھی ہو رہی ہے کہ بھئی اس دن سے بچو کہ جہاں کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اور نہ سفارش وہاں پہ قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پہ دو قسم کی سفارشیں ہیں، ایک شفاعت مثبتہ ہے اور دوسری شفاعت منفیہ ہے، یعنی ایک وہ سفارش ہے جو قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، دوسری وہ سفارش کہ لوگ کریں گے یا کرنا چاہیں گے، ان کی سفارش ختم کر دی جائے گی، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ اب جو سفارش کوئی کر سکتا ہے تو وہ کس کی جا سکتی ہے اور کون لوگ ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے آیت 255 میں، جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی ایک حصہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے گا اللہ کے ہاں الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعنی
یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے تو بندہ سفارش کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ، اور نہیں وہ سفارش کریں گے الا مگر لمن ارتضی، اس شخص کے لیے، ارتضی جس کے لیے وہ پسند کرے گا، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف کی وجہ سے یا خوف کے ساتھ ڈرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 109، یومئذ، وہ ایسا دن ہوگا، لا تنفع الشفاعۃ، نہیں نفع دے گی سفارش، الا مگر من، اس شخص کو، اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے پسند کرے بات کو۔ اب یہاں پر ہم اس کی جو 3 شرطیں ہیں سفارش کی، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں جو قرآن کریم اور احادیث کے دلائل سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو 3 شرطیں، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جس کی سفارش کی جائے گی نا وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کافر اور مشرک شخص کے لیے نہ دنیا میں ہم سفارش کر سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ دنیا میں مطلب کام کی سفارش، تو دنیاوی ایک سفارش وہ الگ چیز ہے، دنیاوی سفارش کی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی کافر شخص کے مرنے کے بعد، دنیا میں کوئی کافر شخص مر گیا، ہم کسی کو کہتے ہیں یار اس کو فلاں چیز دے دے، یہ فوت ہو گیا ہے، اس کو اس کا جنازہ پڑھا دو، اس کے لیے دعا کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کفر پہ فوت ہوا ہے، کافر فوت ہوا ہے، نہ اس کا جنازہ پڑھانا، نہ اس کے لیے دعائیں کرنا، اور آخرت میں بھی کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی کسی کافر کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا، جس کے لیے سفارش ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلام پر رکھنا بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ ہم شرک پہ فوت ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 18 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ان کو ڈرائیں، یوم الآزفۃ، اس قریب آنے والی کے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل جو ہیں وہ گردنوں کے پاس ہوں گے، کاظمین، اس حال میں کہ غصے میں ہوں گے، ما للظالمین من حمیم، اس دن ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا، یطاع، کہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے۔ تو وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو امام بہقی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ظالم سے مراد ہا ہنا ہم الکافرون، وہ کافر ہیں، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مُفْتَتَحُ الْآيَةِ اِذْ هِيَ فِي ذِكْرِ الْكَافِرِينَ۔ جب اس آیت کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو یہ کافروں کے حوالے سے ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں ظالم سے مراد یہ جو مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یہ کافر ہیں، تو کافروں کے لیے وہاں پہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو سفارش کرنے والے سے، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اجازت دے اور سفارشی اس کو پسند کرتا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے، میں ہوں، اب میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، میں سفارش کرنا چاہتا ہوں، تو میرے اپنے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ میں اس کیٹیگری میں پہنچ سکوں کہ میں سفارشی بن سکوں۔ ایسا نہیں کہ میں خود گناہ گار ہوں اور میں جو ہے نا وہ سفارش کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں، ایسی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ اگر میں خود اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عن الشافع، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا تو میں سفارش کر پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے گا کہ اس کی سفارش تو کر سکتا ہے، تو اس کی میں سفارش کروں گا۔ یعنی ایک بندہ، میں سفارش کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کسی دوست کی، لیکن وہ مشرک ہے، میں سفارش کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کسی ایسے بندے کی جو کافر ہے، تو اس کے حق میں تو سفارش نہیں قبول ہوگی۔ تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند کرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 26 میں ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی بادشاہ ہیں آسمانوں میں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہیں کام آئے گی ان کی سفارش، شیئن کوئی بھی، الا مگر، من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے، ویرضا، اور راضی ہو جائے۔ اور یہ درمیان والی آیت وہی ہے جو پیچھے گزری ہے، اس کا معنی ابھی ہم نے کر لیا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت 113 دیکھ لیں، اس میں واضح ہے ما کان للنبی، نہیں ہے جائز کسی نبی کے لیے، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یعنی مشرکین کے لیے استغفار کرنا یہ بھی ایک سفارش ہوتی ہے نا۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سفارش ہوتی ہے کہ اے اللہ، یہ فلاں شخص فوت ہو گیا، ہم اس کے سفارشی بن کر تیرے پاس آئے ہیں، ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، ہماری دعا اس کے حق میں قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک سفارش کی قسم ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں یہاں پہ واضح کہہ دیا والذین آمنوا، ان کو ما کان للنبی، نہ نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اجازت نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو استغفار کی بھی اجازت نہیں۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ اذن اللہ تعالیٰ بالشفاعہ، کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے، یعنی میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ میں سفارش کر پاؤں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سفارش کروں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اجازت نہیں دے گا تب تک میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت 255 یعنی آیت الکرسی میں بھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ہے کہ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اچھا، اس کے بعد دو تین چیزیں جو مزید سمجھنے کی ہیں کہ فرشتے وہ بھی سفارش کریں گے، نبی بھی سفارش کریں گے، اور مومن لوگ بھی سفارش کریں گے۔ اس کی ایک ایک دلیل ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ۔ صرف شروع والے حصے، دونوں حدیثوں کے نا شروع والے حصے لے لیتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے نا مختلف حدیثیں مل جائیں گی۔ صحیح مسلم کی حدیث 183 ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کہیں گے، شفاعت الملائکۃ، فرشتوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع النبیون، نبیوں نے بھی سفارش کر لی، وشفع المؤمنون، اور مومنوں نے بھی سفارش کر لی۔ تو پتہ کیا چلا کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، اور مومن بھی سفارش کریں گے۔ مومنوں کی بھی مومنوں کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہیں وہ آگے تفصیل سے جو ہے نا وہ کسی اور جگہ بھی ہم پڑھ لیں گے، یہاں پہ بھی میں اشارتاً آپ کو ذکر کر دوں گا۔ جیسے مثال کے طور پر شہداء ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ایک ایک حدیث ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور نہیں باقی ہے مگر رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ یعنی جب یہ لوگ سفارش کر لیں گے نا، فرشتے بھی، انبیاء بھی، مومنون بھی، یعنی مومن لوگ بھی، تو پھر اللہ رب العالمین جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ یعنی جس کے دل میں کوئی ذرہ برابر ایمان ہو، کوئی نصف دینار، جس طرح اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ بھئی کہ کون کون سے لوگ وہاں سے نکلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جب نکالیں گے تو اس میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جی وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا، مومنین جب کچھ جو ہے نا وہ جنت سے نکل آئیں، جہنم سے نکل آئیں گے، تو وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اخواننا، اے ہمارے رب، ہمارے کچھ بھائی، کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ویصومون معنا، اور ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ کچھ اعمال کیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں اپنے مومنین، مطلب کچھ اس طرح کے لوگ بھی اپنے آس پاس گواہ بنانے چاہیے۔ اسی لیے نا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، میں آج جو ہے وہ بالکل اکیلا الگ تھلگ ہو کے گھر میں یا اپنی کوئی چار دیواری میں عبادت کر لوں تو اس سے کیا ہوگا کہ بس ٹھیک ہے، میرا مقصد عبادت کرنا ہی نہیں۔ عبادت دو قسم کی ہے، ایک انفرادی عبادت ہے، ایک اجتماعی عبادت ہے۔ تو اجتماعی عبادت کو ہمیشہ اجتماعیت میں کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اہل محلہ کو، بھائی یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اگر اس طرح کے لوگ جو جہنم کے اندر موجود ہیں تو ان کو بچانے کے لیے وہ مومن آئیں گے جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ اب دلیل کیا وہ دے رہے ہیں؟ کانوا یصلون معنا، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالی کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا، تم جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، تو جس کے دل میں بھی تم ایک دینار کے برابر ایمان پاؤ، فاخرجوہ، اسے جہنم سے نکال دو، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو آگ پر حرام کر دے گا۔ فَيَأْتُونَهُمْ، وہ ان کے پاس آئیں گے، وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، کچھ لوگ جہنم میں اپنے قدم تک جو ہے نا وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور آگ جو ہے نا وہ ان کے قدموں کو کھا رہی ہوگی۔ وَإِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ، کچھ اپنے پنڈلیوں کے نصف تک۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، تو جس کو وہ جانتے ہوں گے، یہ غور کریں اس جملے پہ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ نکال لیں گے، من ان کو، عَرَفُوا جن کو وہ
پہچانتے ہوں گے، جن کو وہ جانتے ہوں گے۔ تو جان پہچان مسلمانوں کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے پڑھنا، کسی نہ کسی مسجد میں جا کے نمازیں پڑھنا، کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے تقریریں اور پروگرام سننا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنی پہچان کروانا کہ بھائی میں بھی مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کل نوجوان جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس یوٹیوب سے سیکھ لو تو کافی ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ثم یعودون، پھر وہ واپس آ جائیں گے، فیقولوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهبوا، پھر جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، پہلے تھا 1 دینار کے برابر، اب یہاں ہے مثقال نصف دینار، جس کے دل میں نصف دینار، آدھا دینار کے برابر بھی اگر ایمان تمہیں ملتا ہے، فاخرجوہ، اس کو بھی نکال لو۔ تو یہ مومنوں کی سفارش کر رہے ہیں، اور جس کے دل میں آدھا دینار بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جا رہا ہے۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، تو وہ نکالیں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ واپس آئیں گے۔ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ کہیں گے اذهبوا وَمَنْ وَجَدتُّمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ ایمان، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ آپ کو پتا ذرہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی دھوپ میں کوئی کھڑکی اگر کھلی ہوتی ہے، روشن دان اوپر سے نا کھلا ہوتا ہے، اور اس کی روشنی آ رہی ہوتی ہے، زمین پہ پڑ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ دیکھتے ہیں کہ ذرات وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم پکڑتے ہیں تو ہاتھ سے پکڑے بھی نہیں جا رہے ہوتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ ذرہ برابر، ہم یہ لفظ بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ ذرہ بھر بھی عقل نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ نمک نہیں ہے، یا بہت ساری اس طرح کی الفاظ سنتے ہیں، وہ ذرہ ہوتا ہے۔ اب جس کے دل میں اتنا بھی ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فاخرجو، اس کو نکال لو، فیخرجون من عرفوا، تو اس کو وہ جانتے ہوں گے نکال لیں گے۔ تو یہاں تک مومنوں کی، فرشتوں کی اور نبیوں کی سفارش کا ہمیں پتہ چل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصی طور پہ سفارش ہوگی، اور جس کے بارے میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بہت ساری سفارشیں ہیں، ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں ان کی ہم ہیڈنگز پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دلیل ہم ان میں سے کسی کی لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی سفارش ہے جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش جو ہے یہ تب ہوگی جب لوگ پریشان ہوں گے، ان کا جو فیصلہ ہے، سوال و جواب کا سلسلہ ہے، وہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سارے لوگ میدان میں کھڑے ہیں اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے ہیں، کسی نے جو ہے وہ لوگوں کی بات نہیں مانی، اس کی الگ الگ وجوہات ہیں، آگے حدیث آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کریں گے، تو کہتے ہیں وحی المقام المحمود الذی وعدہ اللہ تعالی، یہ وہ مقام محمود ہے جو آتا ہے نا، ہم جب اذان سنتے ہیں اور اذان کے ساتھ وہ کلمات کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم درود پڑھتے ہیں، اور پھر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر جو ہے نا وہ پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ تو وہ جو مقام محمود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جائیں گے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور فیصلہ ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، کوئی اور نبی یہ شفاعت نہیں کر سکتے۔ دوسری جو سفارش ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے سفارش کریں گے ان کو جنت میں داخلے کے لیے۔ تیسری جو سفارش ہے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، تو ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تیسری سفارش وہ ان لوگوں کے حوالے سے تھی کہ جن لوگوں کی نا نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ چوتھی سفارش ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جنت میں ہوں گے، لیکن ان کے درجات بلند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ان سب کے دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارا وقت کم ہونے کی وجہ سے میں صرف ہیڈنگ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ لوگوں کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفارش یہ ہوگی کہ جو جہنم کے اندر موحد لوگ موجود ہیں، توحید والے موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گناہ انہوں نے کچھ ایسے کیے ہیں کہ جن میں انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی، کوئی اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، موحد ہیں، یا اعمال میں سستی آ گئی، نماز جو ہے نا وہ ایک آدھی رہ گئی، یا کوئی اس طرح کے معاملات جو بھی ہیں، توبہ نہیں کر کے گئے، تو وہ جہنم میں گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اپنے چچا کے لیے جو ہے وہ جو ابو طالب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی،
وہ بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک سفارش ہے کہ جن پر آگ میں جانا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی سفارش قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ سفارش کیوں ہوتی ہے؟ یہ سفارش کئی دفعہ جو ہے نا وہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، لیکن کئی دفعہ سفارش کرنے والا جو ہے نا اس کی عزت رکھنا مقصود ہوتا ہے، یا اس کی عزت کروانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، کہتا ہے جی فلاں جو ہے نا وہ مجھے کام چاہیے، مجھے بندہ تو چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں یار اگر فلاں کو کہو گے نا تو پھر میں آپ کو رکھ لوں گا، یا فلاں آپ کے بارے میں اگر کہہ دینا تو پھر میں رکھ لوں گا۔ تو فلاں شخص کہتا ہے مجھے تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ یار میری بات بندہ مانتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آخری جو سفارش ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سفارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دے، تو ایسے بھی لوگ موجود ہوں گے۔ اچھا، تو مقام محمود کے حوالے سے جو حدیث موجود ہے، یہ حدیث پڑھ کے جو ہے وہ ہم تھوڑی سی لمبی ہے، یہ میں صرف اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ کر کے ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس رکوع کو ہم ختم کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 7440 نمبر پر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو نا قیامت کے دن روک لیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب نہیں چل رہا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے پاس نا کسی کی سفارش لے کر جاتے ہیں تاکہ ہم اس جو ایک مشکل مرحلہ ہے اس سے ہم راحت میں آ جائیں اور ہمارا حساب کتاب جو بھی معاملہ شروع ہو جائیں۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے انت آدم ابو الناس، آپ آدم ہیں، لوگوں کے والد ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ کو اپنی جنت میں گھر دیا تھا اور آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کروایا تھا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے تھے، تو آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش کر دیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری اس جگہ پہ راحت محسوس کروا دیں، یعنی ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے اور ہم جو ہے نا وہ اس سے نکل جائیں۔ تو وہ کہیں گے لست ہناکم، میں اس قابل نہیں ہوں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، تو وہ اپنی وہ غلطی ذکر کریں گے جو ان سے ہو گئی تھی، أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ، کہ انہوں نے درخت کا جو پھل کھا لیا تھا نا تو وہ اس کو غلطی تصور کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر دی ہے، لیکن وہ پریشان ہوں گے اس حوالے سے اور وہ سفارش نہیں کریں گے۔ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا اس درخت سے۔ وَلَٰكِنْ ائْتُوا نُوحًا، لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اول نبی بعث اللہ الی اہل الارض، یہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف بھیجا یا اہل الارض کی طرف بھیجا۔ تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں بھی تو تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں مفہوم اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ اپنی وہ غلطی ذکر کریں گے جو ان سے ہوئی کہ انہوں نے جو ہے نا سوالہ ربہ بغیر علم، اپنے رب سے بغیر علم کے سوال کر دیا تھا، یعنی اپنے بیٹے کے حوالے سے کہہ دیا تھا نا کہ اس کو بھی ساتھ بھیج دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ کا مطلب اس کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ مشرک ہے، تو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ کیوں؟ خلیل الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے جی میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے وہ 3 کلمات جو انہوں نے خلاف حقیقت کہے تھے وہ ذکر کریں گے۔ پھر وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاؤ، وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے اور ان سے کلام بھی کیا ہے اور ان کو سرگوشی ان کے ساتھ کی ہے بڑا قریب کر کے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے جی انی لست ہناکم، میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنی وہ غلطی یاد کریں گے کہ ان سے ایک جو قتل ہو گیا تھا، ایک بندہ جو لڑائی چھڑوا رہے تھے تو وہاں پہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو عبداللہ اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے جی لست ہناکم، میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ عبدن، وہ ایسا بندہ ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ فیأتونی، اب یہاں سے ہم تھوڑی تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے نا حدیث سفارش پتہ بھی چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کیونکہ ہم نے اکثر و بیشتر کہیں کسی سے سنی ہوگی، تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں خود یہ حدیث۔ یہاں آپ کو اس طریقے سے پڑھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے خود پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسکرین شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہوتا ہے، وگرنہ لیکچر میں ویسے بھی دے سکتا ہوں، یعنی یہ میرے پاس کھلی ہو اور آپ لوگوں کو میں لیکچر دے دوں، لیکن ساتھ اسکرین شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ، قرآن کی آیتیں ہم خود پڑھیں۔ تو فیاتونی، وہ میرے پاس آئیں گے، فاستأذن
अला रब्बी फ़ी दारिही फ़युज़नु ली अलैहि, तो मुझे जो है ना वो इजाज़त दी जाएगी अपने रब के पास कि मैं उसके पास जो एक ख़ास जगह है वहाँ पर जाऊँ। और फ़ैज़ा राइतुहु, जब मैं अपने रब को देखूँगा, वक़अतु साजिदन, तो मैं सजदे में गिर जाऊँगा। फ़यदउनी माशा अल्लाह व इन यदअनी, तो अल्लाह ताला मुझे जितना देर चाहेगा उतनी देर मुझे सजदे में रहने देगा। फिर कहेगा इरफ़ा मुहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। वक़ुल युस्मा, आप कहें आपकी बात सुनी जाएगी। वशफ़ा तुशफ़ा, आप सिफारिश करें आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। वसल तुअता, और आप सवाल करें आपको दिया जाएगा, जो भी आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। कहते हैं कि मैं अपना सर उठाऊंगा, मैं अपने रब पर अपने रब की सना बयान करूंगा, ऐसी सना और ऐसी तहमीद होगी, वो ऐसे कलिमात होंगे युअल्लिमुनी ही, जो मेरा रब मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूंगा, फ़यहुद्दुली हद्दन, फिर वो मुझे एक तादाद बताएगा कि इतनी तादाद जो है वो मैं जहन्नम से निकाल दूँ। फ़अख़रुजू, तो मैं जाऊँगा, फ़उदखिलुहुमुल जन्नह, मैं उनको जो है वो जन्नत में ले जाऊँगा। तो काला कतादा व समिअतुहु अयज़न यक़ूलु फ़अख़रुजू फ़अख़रिजूहुम मिनन नार, तो मैं जाऊँगा उनको जहन्नम से निकालूंगा और उनको वअदखिलुहुमुल जन्नह, उनको जो है ना जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अच्छा, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं सजदे में गिर जाऊँगा, फिर उसी तरीके से मैं सजदे में हूँ, जो है ना पड़ा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे कहेंगे मोहम्मद अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं, और फिर वो उसी तरीके से, तो इस तरीके से 4-5 दफ़ा ऐसा होगा। तो ये आखिर तक जो है वो हदीस मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है वो आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को तिलावत किया, आसा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा व हाज़ल मकामुल महमूद अल्लज़ी वअदा नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये वो मकाम महमूद है जिसका तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया। यानी हिसाब व किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाएंगे सजदे में और अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, और फिर अल्लाह ताला कहेंगे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवाल करें आपको अता किया जाएगा। तो फिर मैं सवाल करूँगा हिसाब व किताब शुरू होने का भी, और मैं सवाल करूँगा मोमिनों को जन्नत में दाखिल करने का भी। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों की सिफारिश भी कर दी। तो यहाँ तक जो है वो हम इसको रखते हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी हम अगले दिन के लिए रखते हैं।